الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں انسان کی افضلیت اور برتریت کے اوپر کچھ مختصر باتیں ہوئی تھی، اور میں اس میں بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے، اس کی خاص وجہ علم ہے. آج میں اسی کے متعلق دو چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا جو نزول شروع ہوا اور اس میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ آیت کریمہ یہی ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ نے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل کی اور اس طریقے سے قرآن کا نزول شروع ہوا. اس پہلی 5 آیتوں میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ نے یہاں انسانوں کو جو پہلا سبق دیا اس کا تذکرہ کیا، وہ ہے اقرأ. اقرأ کے معنی آتا ہے پڑھو، ریڈ، پڑھنا. آگے بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. گویا کہ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اوپر جب انسان کو اللہ نے بنایا تو سب سے بڑی نعمت کے طور پر جو انسانوں کو دیا وہ پڑھنا ہے. پڑھنا اتنا اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ انسان اگر پڑھا ہوا نہ ہو تو اس انسان کی حیثیت بالکل کم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. پڑھا لکھا ہوا انسان ہر جگہ معزز اور محترم کہلاتا ہے. اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے پڑھو. پڑھنے کا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پوری دنیا کو، پوری کائنات کو پیدا کیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو. آگے کیا پڑھنا ہے وہ بھی ذکر کیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. اب تمہیں جو پڑھنا ہے سب پڑھو، لیکن اس میں منسلک اپنے رب کے نام کو کر لو تاکہ تمہارا علم خالص ہو جائے، تمہارے علم کے اندر کوئی اور دوسری چیز داخل نہ ہو. جیسے آج کل دنیا میں کہتے ہیں لوگ دینی علم اور دنیاوی علم. علم کوئی دینی یا دنیاوی نہیں ہوتی ہے. علم اگر کوئی قرآن پڑھ کر اور اس کو اپنا مقصد بنا لے کہ ہم اسے دنیا کمانا ہے تو یہ علم دینی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن کر اپنا یہ علم اور نصب العین بنا لے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرنی ہے، ان کے تعاون کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو یہ علم اس کے لیے دین کا علم بن جائے گا. گویا کہ علم اگر جس سے خالق اور اس کی مخلوق کا خالق مل جائے اور مخلوق کا فائدہ ہو وہ علم کہلائے گا. اور جس علم سے نہ خالق کی ملاقات ہو نہ مخلوق کا فائدہ ہو، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اس کو کمانے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، کہیں اچھی نوکری پانے کے لیے، کہیں اچھا جاب پانے کے لیے، کہیں اچھی کمائی حاصل کرنے کے لیے اس علم کو حاصل کرے تو وہ علم نہیں، وہ ایک ہنر بن جاتی ہے، وہ ایک جانکاری ہوتی ہے انسانوں کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں علم سیکھنے کا حکم دیا. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف بھی ذکر کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، اتنا علم کا حاصل کرنا جو ایک انسان کے روز مرہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، اتنی چیزوں کا حاصل کرنا
ایسے ہی ضروری ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے انسانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، جیسے انسانوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، حج فرض کیے گئے، زکوٰۃ فرض کیے گئے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے پہ سب پہ فرض ہے، جتنا انسان کی ضروری چیزیں پوری ہو سکے۔ اب اس کے لیے آدمی تک و دو کرے، کوشش کرے، ہر ممکن سعی کرے، جیسے دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں کتنی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے۔ آپ خود پڑھیں، جو پڑھنے میں جو دقت سمجھ میں آئے، کوئی ایسی چیزیں ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ بڑے علماء سے ملاقات کریں، ان سے ملیں، ان سے منسلک رہیں، آپ علماء سے جڑے رہیں تاکہ آپ کے علم میں بڑھوتری ہو۔ کہاوت میں کہی جاتی ہے کہ اگر انسان عطر کی دکان پہ جائے گا تو وہاں خوشبو، اگر وہ عطر نہ بھی خریدے تو اس کی خوشبو ضرور مل جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی کوئلے کی بھٹی کی دکان پہ جائے گا تو وہاں وہ کچھ لے بھی نہ لے لیکن اس کا دھواں اسے ضرور مل جائے گا۔ یہ دونوں مثالوں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان اچھی جگہ پہ بیٹھے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس اچھے لوگوں کی اچھائی اس آدمی کے اندر ضرور پیوست ہوگی، ضرور جائے گی اور وہ آدمی خود بھی اچھا بن جائے گا۔ لیکن وہی اچھا آدمی اگر کسی برے آدمی کی صحبت میں چلا گیا، برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا تو اس آدمی کے اندر اس کی برائی ایک نہ ایک دن پیوست ہو جائے گی اور وہ آدمی خود برا کہلا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اچھے بنیں، خود بھی تعلیم یافتہ بنیں اور اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ علم جو ہے ہر دنیا میں ہر جگہ پہ ممتاز رہا ہے، ہر جگہ انسانوں کو معزز بنایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فریضہ ہم اپنے اوپر سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی علم سے بالکل ممتاز کریں۔ علم